بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام عرش الہی کے پاس سبز حلہ پہن کر تشریف فرما ہوں گے اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ میری اولاد میں کس کس کو جنت میں لے جاتے ہیں اور کس کس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اچانک آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو فرشتے دوزخ لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر ندا دیں گے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو ملائکہ کرام دوزخ لے جا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنا تہبند مضبوط پکڑ کر ان فرشتوں کے پیچھے دوڑوں گا اور کہوں گا، اے رب تعالیٰ کے فرشتے ٹھہر جاؤ۔ فرشتے سن کر عرض کریں گے، یا حبیب اللہ، ہم فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم عدولی نہیں کر سکتے، اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا ہمیں دربار الہی سے حکم ملتا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک پکڑ کر دربار الہی میں عرض کریں گے، اے میرے رب کریم، کیا تیرے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ تجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو عرش الہی سے حکم آئے گا، اے فرشتوں، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان پر لے چلو۔ فرشتے اس کو فوراً میزان کے پاس لے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال کا وزن کریں گے تو میں اپنی جیب سے ایک نور کا سفید کاغذ نکالوں گا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر نیکوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، تو اس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اچانک ایک شور برپا ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ جب فرشتے سے جنت کو لے جاتے ہوں گے تو وہ کہے گا، اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو، اس بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ تب وہ عرض کرے گا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا کیسا نورانی چہرہ ہے اور آپ کا خلق کتنا عظیم ہے، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا اور میری لغزشوں کو معاف کروایا، آپ کون ہیں؟ فرمائیں گے، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا ہوا تھا، وہ میں نے تیرے آج کے دن کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود رحمت نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ متغیر ہونے کا واقعہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کثرت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے، جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے، میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ، تیرا باپ مر گیا ہے اور اس کا منہ کالا ہو گیا ہے۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ بھی کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی مرعوب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے تھے مسلط تھے۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔